السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا نام سلیم ہے اور میں ایک جوائنٹ سسٹم فیملی میں رہتا تھا۔ ہماری فیملی میں کل 12 لوگ تھے اور میرے گھر میں ماں کا نہیں، میری بہن کا اور میرے باپ کا حکم چلتا تھا۔ میری بہن میرے باپ کی لاڈلی تھی اور میرے باپ کو میری بہن کے علاوہ گھر میں جیسے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میری ماں اس گھر میں صرف کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ مجھے ایک لڑکی بہت پسند تھی۔ وہ محلے میں ہی رہتی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور ہم فون پر بات بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا نام سعدیہ تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے ایسا لگتا جیسے وہ میرے ساتھ ایک الگ گھر بسانا چاہتی ہے اور اس نے شادی سے پہلے ہی مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ میرے ساتھ الگ رہنا چاہتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں تمہیں شادی کے 1-1.5 سال بعد الگ گھر لے دوں گا۔ تم بس 1-1.5 سال کسی طرح گزارا کر لینا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شکل و صورت میں بھی اتنا حسین نہیں تھا جبکہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمارے گھر والے بھی اس شادی کے لیے راضی اسی بات پر ہوئے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آ رہی تھی اور میرے والد صاحب اور میری بہن ایک نہایت ہی لالچی انسان تھے۔ اس لیے اس نے میرے والد صاحب سے کہا، ہمارے گھر میں اتنا سامان آ رہا ہے، اگر ساتھ ایک لڑکی بھی آ جائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لگے ہاتھ سامان بھی مل جائے گا اور ایک نوکرانی بھی، کیونکہ اب امی سے ٹھیک سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور میں گھر کے کام کر نہیں سکتی۔ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی طرح میری شادی کروا دیں، کیونکہ ہمارا خاندان کاروبار بھی اکٹھا تھا اور میرے ہاتھ میں اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بس دن کے 1000-1500 ہی بناتا تھا اور وہ بھی جس طرح میری قسمت اچھی ہو۔ تب حالات بالکل ہی الٹی طرف جا رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے کبھی بھی الگ نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی پتا تھا، پھر بھی میں نے سعدیہ سے جھوٹ بولا۔ سعدیہ کو نہیں پتا تھا کیونکہ اسے صرف اس گھر کے کاموں کے لیے ہی لے کر آ رہے تھے۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں اور تمہیں کسی چیز کی، ہم لوگ بہت کھلے دماغ کے لوگ ہیں اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ میری بہن بھی بہت اچھی ہے اور تمہارے ساتھ اس کے دوستی ہو جائے گی تو تم ایک سہیلی بھی مل جائے گی۔ میں نے سارے جھوٹ بولے تھے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا کرتا۔ میں سعدیہ سے محبت کرتا تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اس کے ہاتھ میں ہنر بھی تھا، وہ پیسے بھی کما سکتی تھی۔ میرے ساتھ مجھے ایک ایسی ہی ہم سفر چاہیے تھی۔ مجھے ایسی عورت نہ چاہیے تھی جو گھر میں بیٹھ کر بس بچے پیدا کرتی رہے اور ان کو پالتی رہے۔ میں زمانے کے سرد اور گرم کو صرف اسی اکیلے برداشت کرتا تھا، لیکن میرے ماں باپ کو سعدیہ سے کچھ اور ہی امیدیں تھیں۔ ان کو بس ایک نوکرانی چاہیے تھی جو چپ چاپ گھر کے کام کرے اور اپنے ساتھ سامان لے کر آئے کہ لوگ سامان کو دیکھیں تو ان پر رشک کریں۔ کرتے کراتے ہماری شادی ہو گئی۔ سعدیہ اپنے ساتھ بہت سا سامان لے کر آئی۔ کچھ سامان ہمارے گھر میں رکھا گیا اور کچھ سامان میری بہن اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ سعدیہ نے اس بات پر اعتراض کیا تو میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا، 1-1.5 سال بعد تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، یہ سامان ہم نے واپس اس سے لے لینے ہیں، تب تک اگر وہ استعمال کر لے گی تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں جان بوجھ کر سب سے چھوٹا کمرہ دیا تھا جس میں صرف ایک بیڈ اور سنگار میز ہی آ سکتا تھا۔ سعدیہ کے جہیز کا سارا سامان پورے گھر میں بانٹ دیا گیا۔ صوفہ سیٹ بیٹھک میں رکھ دیا گیا جبکہ ہماری بیٹھک بالکل خالی تھی۔ کچن کا سامان کچن میں اور الماری شوکیس جو تھا وہ امی LD میں وغیرہ میری بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ہمارے کمرے میں بس ایک بیڈ اور سنگار میز ہی آ سکتا تھا۔ اس کے بعد کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا تھا جو گھر میں سعدیہ پر نہ ہوا ہو۔ اسے سارے گھر کا کام کروایا جاتا اور کھانے بھی بنوائے جاتے، کچھ نہ کہا جاتا، اور وہ جب سب کھا جاتے بچا کچا کھانا اسے دے دیا جاتا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اسے سارا کچھ کرنا پڑتا تھا۔
اسے احساس ہو جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پر میرے پاس اس کی ساری شکایتوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا: 1 ڈیढ़ سال بعد ہم کون سا یہاں رہنا ہے؟ اس گھر میں ہم نے ساتھ میں ہر طرح ناانصافی ہوئی۔ جو چیزیں اسے تحفے میں شادی پر ملی میرے گھر والوں نے دی تھی، بعد میں وہ بھی واپس لے لی گئی تھی۔ میری بہن اسے بہت ستاتی تھی، طعنے دیتی تھی۔ میرے ابو بھی باتوں باتوں میں اسے بہت بری باتیں کہہ جاتے تھے، پر وہ کچھ بھی محبت میں برداشت کر لیتی تھی، اس لیے میرے لیے یہ سب برداشت کر لیتی تھی۔ وہ 1 ڈیढ़ سال تک صبر شکر سے وہاں رہتی رہی، سب کی باتیں یہ سوچ کر مانتی رہی کہ بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ 1.5 نہیں بلکہ 2 سال گزر گئے اور میرے ہاتھ میں ابھی بھی کچھ نہیں تھا۔ میں دراصل اسے کبھی الگ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میرا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا، اور اگر میں ایسا کرتا تو میرے والد مجھے گھر سے، میری بہن مجھے گھر سے باہر نکال دیتے۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات میں نے سعدیہ کو نہیں بتائی تھی۔ اور اب شاید وہ بات بھانپ گئی تھی اور ہمارے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ روز ہماری بحث ہوتی، وہ کہتی مجھے یہاں سے نکالو نہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے ایک دن یہ بھی بتایا کہ میرے سے جو چھوٹے والے بھائی ہیں، اس نے ایک عجیب سی بات کہی ہے۔ اس نے اسے کہا کہ میری ٹانگوں کی مالش کر تو ذرا۔ سعدیہ نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا، پر وہ جانتی تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ یہ بات سعدیہ نے مجھے بتائی تو میں نے کہہ دیا کہ وہ مذاق کر رہا ہوگا، تم یہ بات دل پر مت لو، پر میں نہیں جانتا کہ اس بات کا اتنا بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ایک دن ہم سب لوگ گھر سے باہر تھے، سارا خاندان میرے ماموں کی شادی میں گیا ہوا تھا، اور میں نے اور سعدیہ نے بھی جانا تھا، پر میرے کچھ کام تھے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں دوپہر تک کام کر لوں، پھر شام تک ہم بھی گاؤں چلے جائیں گے۔ اور اگلے دن شادی تھی۔ میں اپنے کام سے لیٹ ہو گیا اور واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سعدیہ کمرے میں زمین پر پڑی تھی اور اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا، اور میں نے اپنے اسی بھائی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جس نے پہلے سعدیہ پر بری نظر ڈالی تھی، پر ابھی میں اسے ہسپتال لے گیا، مجھے اس کو سنبھالنا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب ہم گھر والے آئے تو گھر والے بھی شادی سے فارغ آ چکے تھے۔ سعدیہ نے گھر آتے ہی شور ڈال دیا کہ اسد نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ میں گھر میں اکیلی تھی، وہ گھر آ گیا اور مجھ سے پانی کا گلاس لانے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بلایا، اور میرے ساتھ وہ سب کیا۔ ابو نے اسد کو ایک تھپڑ مارا اور میں نے بھی اس سے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ اس کی گناہ کی سزا نہیں تھی۔ سب نے سعدیہ کو تسلی سے سمجھایا، میری بہن اور میری امی کا بہت خیال رکھا اور اسے کہا کہ ہم تمہارا انصاف کریں گے، بس یہ بات تم اپنے گھر والوں یا خاندان میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ سعدیہ دن رات روتی تھی، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بھی منہ کو آتا تھا، آخر اس ذلیل انسان نے کیوں سعدیہ کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ رکھنے کے لیے اس سے جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ میں اسے محبت کرتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے میری بیوی کی فکر نہیں تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے والے کو معاف کیسے کر سکتا تھا؟ پر وہ میرا بھائی تھا، اور بھائی بھی ایسا جو میری ماں کا بہت لاڈلا تھا۔ یہ مجھ سے دوسرے نمبر پر تھا۔ بچپن پہ اس کے بہت بڑی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے۔ یہ بیماری کی وجہ سے سب کا لاڈلا بن گیا تھا۔ اللہ کرتا کہ یہ اسی وقت مر جاتا تو آج یہ میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کر سکتا، لیکن اب میں اس کو جان سے تو نہیں مار سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو میں نے اسے 2-4 تھپڑ لگائے تو اس پر بھی بعد میں میری ماں نے مجھے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے امی کو کہا کہ کیا اس نے اچھا کیا ہے؟ امی خاموش ہو گئی۔ امی نے کہا، میں کیا کروں، میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں، تم سب میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میری ماں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ عجیب حالات تھے، وقت تو گزر ہی رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، شاید تھوڑا وقت گزر جاتا تو سعدیہ بھی یہ سب کچھ بھول جاتی۔ سعدیہ 5 دن سے خاموش تھی، صرف روتی رہتی تھی۔ وہ بولی تو صرف اتنا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔
میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پر میرا مجرم میری ہی آنکھوں کے سامنے دندناتا پھر رہا ہو۔ سعدیہ سے بحث ہو گئی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اسے الگ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر میں نے یہ بات کہہ ڈالی تو جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اس گھر میں تمہارے بھائی نے زیادتی کی ہے اور تم پر بھی مجھے اس گھر کا رکھو گے۔ ارے سارے خاندان کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ وہ فیصلہ کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں بے بس تھا اور مجبور بھی۔ میں نے سعدیہ کو کہہ دیا تھا ایسا نہیں ہو سکتا، سارے خاندان کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتا اور تمہیں یہاں سے باہر نکال بھی نہیں سکتا۔ جو ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو اور پہلے کی طرح رہو۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم ڈرامہ نہیں ہے جس میں تمہیں انصاف مل جائے گا اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بھائی کے خلاف بات کی تو ہمیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا، کاروبار سے بھی نکال دیا جائے گا۔ میں نے ایک ساتھ ہی سب کچھ کیسے کروں گا؟ تم ہی مجھے بتاؤ۔ نہ میرے ہاتھ میں کاروبار ہے نہ ہی گھر، تمہیں کیا میں سڑک پہ رکھوں گا؟ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ زندگی ہے۔ انسان کو تو اپنی اولاد کے قاتل کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں نہ جانے کیا کچھ ہوتا جاتا، لیکن معاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ سعدیہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری شکل دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اس کا مطلب ہے تم پہلے دن سے مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، مجھے لارے دے رہے تھے۔ تم مجھے کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہو، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ وہ اچانک سے اس موضوع پر خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی بھی شکایت کرنا چھوڑ دیا۔ وہ گھر کے کام کرتی، مجھ سے بات بھی کرتی، میرے سارے کام بھی کرتی، کپڑے بھی استری کر کے دیتی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتی، لیکن خاموش ہو گئی۔ کوئی بات نہیں کرتی تھی، اگر کچھ بول لیتا تو ہوں ہاں کر کے اس کا جواب دے دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی خاموشی نارمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت خاموش ہوتی ہے تو اس کی زبان پر قابو کو نہیں رہتا۔ وہ بولتی، اپنے پرائے واقعات سناتی، ہنستی مسکراتی، اور جب خاموش ہوتی ہے تو ضرور اس کے دل میں کوئی دکھ ہوتا ہے۔ میری سعدیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ کچھ دن ایسے ہی خاموش رہی، پھر ایک رات جیسے طوفان آ گیا۔ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ سوچا وہ پانی پینے گئی ہوگی، پر وہ واپس آئی ہی نہیں، تو میں اسے تلاش کرنے نکل پڑا۔ وہ کچن میں نہیں تھی، پر رات کے اس پہر وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں واپس کمرے میں آیا تو حیران رہ گیا کہ میری بیوی اپنی جگہ پر سکون سے لیٹی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں پوچھ بیٹھا کہ تم ابھی کہاں تھی؟ تو وہ بنا میری طرف دیکھے بولی، پانی پینے گئی تھی کچن میں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ یہ جھوٹ تھا اور میری پیاری بیوی کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ پھر آج اس جھوٹ کی وجہ کیا تھی؟ وہ رات کے اس وقت کہاں تھی؟ میں ساری رات نہیں سو سکا اور صبح ہوتے ہی سعدیہ نے تمام گھر والوں کو جمع کر لیا، یہ کہہ کر کے اسے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب نے وہ بات بتائی تمام گھر والے حیران رہ گئے اور میرے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سعدیہ نے ہم سب کو ایک کمرے میں بلایا اور کہا اسے مجھ سے طلاق چاہیے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، ہماری محبت کی شادی تھی، اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی بات کرے گی۔ جس طرح اس نے کہا وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، جیسے فیصلہ کر چکی ہو۔ سب لوگ اسے سمجھانے لگے، پر اس نے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، اگر اس نے طلاق نہ دی تو میں کھلا لے لوں گی، اسے کورٹ میں لے جاؤں گی اور بہت بےعزتی ہوگی۔ اس سے اچھا ہے کہ یہ 3 لفظ بول کر مجھے آزاد کر دے، گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے۔ 3-4 دن لوگ اس بات پر بحث کرتے رہے۔ میں نے سعدیہ کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، پر اب جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے گھر کی کوئی شکایت کرتی تھی، میں اسے باتوں کے جال میں الجھا کے سمجھا دیتا تھا کہ بس ہم تو یہاں مہمان ہیں، برداشت کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اسی طرح میں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔
میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ پر وہ میری ایک بات نہیں سننے کو تیار تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو آنسو آ رہے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی دکھ تھا، یعنی وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ اسے اس سب پر کوئی بھی ملال نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر اپنے آپ کو اپنے دل سے نکال دے تو آپ کو دی ہوئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ میں اس عورت کے دل سے اتر گیا تھا جس نے محبت میں میرے لیے اتنی ساری قربانیاں دی تھی، اور دل سے اترے ہوئے شخص کی جگہ تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ میں نے غصے میں اسے طلاق دے دی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے، لو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ صبح ہوئی تو میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری محبت، میری بیوی میری زندگی سے نکل چکی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی اسی گھر میں تھی اور اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ ظاہر ہے اب اس نے اس گھر میں کیوں رہنا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ پھر حیرانگی مجھے تب ہوئی جب اس نے یہ بات بتائی کہ میں اس گھر میں ہی رہوں گی، پر میں تمہاری بیوی بن کر نہیں۔ اس نے مجھے اتنا کہا اور گھر سے چلی گئی۔ 4.5 مہینے گزر گئے۔ اس بیچ سعدیہ نے مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس نے اپنا سامان بھی واپس نہیں منگوایا تھا۔ میرے ابو اور بہن تو اس بات پر خوش بیٹھے تھے کہ سامان ابھی تک گھر میں ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ایک دن اسد اور سعدیہ گھر میں داخل ہوئے۔ سعدیہ نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اسد نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا دونوں نکاح کر کے آئے ہیں۔ میرے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اسد نے گھر میں آتے ہی اعلان کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ رہے گی۔ میں بفر گیا اور اسد کی طرف بڑھا۔ میں اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا، پر اس نے میرا ہاتھ روک دیا۔ میں سعدیہ کی طرف بڑھا کہ اس کا گلا دبا دوں، پر اس نے مجھے پکڑ کر ایک طرف دھکا دے دیا اور کہا کہ تم جیسے بزدل مرد عورت کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے۔ سعدیہ کی غلطی صرف اتنی تھی کہ یہ عام کو خاص کرنے چلی تھی۔ تم کبھی اس کے قابل تھے ہی نہیں۔ اب یہ میری بیوی ہے اور کوئی اس کی طرف بڑھے گا یا کوئی ذرا سی بھی آنچ پہنچائے گا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ سب حیران پریشان رہ گئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسد نے میری بہن اور میرے ابو کو صاف کہہ دیا، آپ نے جتنی چالاکی کرنی تھی کر چکے۔ اب اگر کسی نے اسی کو کوئی تانا یا اسے چھوڑوں گا، اور میری بیوی ہے، آپ کی نکرانی نہیں۔ اسد نے سعدیہ کا سارا سامان اپنے کمرے میں کسی طرح رکھ لیا۔ اس نے میری بہن سے سعدیہ کی ساری چیزیں واپس لے لی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی، جو اس نے سعدیہ کے سوٹ کیس سے نکال کر استعمال کیے ہوئے تھے۔ استعمال کی ہوئی چیزیں سعدیہ کو واپس نہیں دی بلکہ جا کر خیرات کر دی، پر میری بہن کی دست رست میں بھی رہنے نہیں دی۔ سارا گھر حیران تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، اور سعدیہ کو کسی نے ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسد جذباتی انسان ہے۔ اگر اسد کی نوکری لگ چکی تھی، اس کے پاس بہت پیسے تھے، اس نے گھر میں اپنا حصہ مانگا اور اس حصے کو الگ کر کے وہاں پر گھر بنانا شروع کر دیا۔ 3-4 ماہ میں ہی گھر تیار ہو گیا اور اسد وہاں شفٹ ہو گیا۔ دیوار ایک تھی، اس پار ان کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ سعدیہ بہت خوش تھی۔ وہ لوگ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، دیر رات تک ٹی وی پر فلمیں دیکھتے تھے، جب اس گھر میں ٹی وی چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر دوسرے دن اسد اور سعدیہ گھر سے باہر جا رہے ہوتے تھے، جبکہ میں سعدیہ کو کبھی بھی سیر پر نہیں لے کر گیا تھا، کیونکہ یہ بات میرے والد صاحب کو بری لگتی تھی۔ ایک دن سب گھر والے گھر سے باہر تھے اور میں سعدیہ کے گھر چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ کہنے لگی کہ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں بہت دل برداشتہ تھا۔ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم ایک کمزور مرد ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی، مجھے دھوکہ دیا، ہر بات پر مجھ سے جھوٹ بولتے رہے، میرے لیے ایک قدم اٹھا نہ سکے، میرے لیے لڑ نہ سکے، یہاں تک کہ میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا اور تمہاری زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ ایسے ہوتے ہیں اصلی مرد، شوہر تو اپنی بیویوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، اور تم میرے لیے ایک قدم نہ بڑھ سکے، تم میرے لیے یہ سب نہ کر سکے جو تمہارے بھائی نے میرے لیے کیا ہے۔
میرے بھائی نے تمہاری عزت تو لوٹی تھی، اور تم نے اس شخص سے شادی کر لی جس نے تمہاری عزت لوٹی تھی، اور مجھے چھوڑ دیا جو تمہیں عزت سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ کیسا انصاف کیا تم نے؟ تو مجھے عزت سے نکاح کر کے لائے تھے تو میں نے بھی اپنا سب کچھ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے قربان کیا۔ ایک کمرے کی قیدی بن کر رہ گئی، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ تم نے میری صلاحیتوں کو دبانا شروع کر دیا۔ آخر تک میں نے تمہارا ساتھ دینے کی بہت کوشش کی، پر جب تم نے میری عزت کے لیے بھی نہیں بولے تو پھر میں نے اسد کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا لیا۔ اس نے میری عزت نہیں لوٹی تھی، اس نے صرف مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم جیسا نہیں ہے اور میں تم جیسے مرد کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کروں، اور میں نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا، کیونکہ میں بہت ہی پہلے سمجھ گئی تھی کہ تم ایک کمزور مرد ہو جو میرے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اسد مجھے پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے جو وعدے کیے وہ سب پورے کیے۔ آج میں اسے عزت کی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہیں چنا تھا جبکہ تم میرے قابل ہی نہیں تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی یہ جان کر کہ میری بیوی اور میرے بھائی نے مل کر میرے خلاف پلان بنایا تھا۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ہسپتال میں تھا۔ سب کو یہ بات بتائی پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں نے اپنے گھر سے دور چلا گیا اور اب دبئی میں رہتا ہوں، جہاں وہ دونوں ہنستے مسکراتے میری آنکھوں کے سامنے مسکراتے پھرتے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات میں کہاں گناہ گار تھا، میری بیوی اور قصوروار تھی یا میں؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ آخر غلطی کس کی تھی؟ کیسی لگی آج کی میری کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا۔